بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آج کا بیان بہت ہی خاص ہونے والا ہے۔ آج میں ایک ایسے راز سے پردہ اٹھانے جا رہی ہوں جسے سن کر ہر شوہر اپنی بیوی کو ایک نئے انداز سے دیکھنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آج کے بیان کا عنوان ہے کہ ربیع الاول کی ہر صبح بیوی کی 2 جگہوں پر بوسہ ضرور دیں۔ گھر میں خوشیاں آئیں گی، دولت کی بارش برسے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا پورا سال پریشانی کی دلدل میں پھنسے رہو گے۔ پورا سال میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ختم نہیں ہوں گے۔ میرے محترم بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ محبت کا مہینہ ہے، نرمی کا مہینہ ہے، اچھے اخلاق کا مہینہ ہے۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ باہر نعرے تو لگاتے ہیں، محفلیں بھی سجاتے ہیں، چراغ روشن کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر بیوی کے دل کے اندھیرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ربیع الاول کی ہر صبح بیوی کی 2 جگہوں پر بوسہ دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو عورت کے دل میں شوہر کے لیے محبت جگاتا ہے، گھر کے اندر ناراضگی کو ختم کرتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان نرم لہجہ پیدا کرتا ہے۔ یاد رکھنا، جب شوہر صبح اٹھ کر بیوی کو نظر انداز کرتا ہے، اس کے احساس کو نہیں سمجھتا، اس کے چہرے کی تھکن نہیں دیکھتا اور بغیر محبت کے، بغیر اسے کوئی بوسہ دیے، بغیر پیار کی بات کیے وہ گھر سے نکل جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ بیوی کے دل میں شکوے جمع ہونے لگتے ہیں۔ پھر یہی شکوے جھگڑوں میں بدلتے ہیں اور پھر یہی جھگڑے بے سکونی میں بدل جاتے ہیں۔ پھر یہی بے سکونی پورا سال گھر کو پریشانی کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج میں آپ کو وہ 2 جگہیں بتاؤں گی جن پر بوسہ دینے سے بیوی کا دل نرم ہوتا ہے، شوہر کی محبت بڑھتی ہے، گھر میں رحمت آتی ہے اور عورت کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا شوہر صرف میرا کفیل نہیں بلکہ میرا محسن بھی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اگر آپ اپنے گھر کو پریشانیوں سے بچانا چاہتے ہیں، غربت سے بچانا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ تمہاری بیوی تمہاری اچھی ہمسفر بن کر رہے، تو آج کا بیان دل کے کانوں سے سنیں، وقت نکال کر سنیں۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں تمہیں ربیع الاول کے مہینے کی حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتی ہوں اور بتانا چاہتی ہوں کہ آخر ربیع الاول کا مہینہ اس قدر بابرکت کیوں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، کہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں بہت سے واقعات پیش آئے۔ اب روایات میں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو وہ 28 ربیع الاول کا دن تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام سے جب لغزش سرزد ہوئی، پھر اس لغزش کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اتنا روئے کہ زمین نے بھی ان کے آنسوؤں کی نمی محسوس کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کو حضرت آدم علیہ السلام کا رونا پسند آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی۔ تو جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، بعض روایات میں اسے بھی ربیع الاول کے دنوں میں سے ایک دن بتایا جاتا ہے، اور یہ دن حضرت آدم علیہ السلام کے لیے بہت بڑی خوشی کا دن تھا۔ اب اس کے بعد اہل بیان یہ کہتے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام نے جب پہلی بار تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا تھا، جب پہلے دن آپ نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، جب انسانوں کو یہ سمجھایا تھا کہ دنیا کھیل تماشا نہیں بلکہ اللہ کی بندگی کے لیے بنائی گئی ہے، تو روایات میں آتا ہے کہ وہ دن بھی ربیع الاول کے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ میرے محترم بھائیوں، تبلیغ کا پہلا سبق یہی تھا کہ گھر سے اللہ کی یاد نکل جائے تو گھر صرف دیواریں رہ جاتا ہے، اور جس گھر میں اللہ کا نام آ جائے وہاں مٹی کا مکان بھی رحمت کا گھر بن جاتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا سے باہر نکالا گیا، فرعون کے دربار میں لایا گیا، اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے آپ کو دیکھا
کیونکہ آپ اس وقت ننھے بچے تھے تو حضرت آسیہ کا دل آپ کی محبت سے بھر گیا۔ ایک طرف فرعون کا ظلم تھا، دوسری طرف اللہ کی تدبیر تھی۔ فرعون قتل کرنا چاہتا تھا مگر اللہ اسی کے محل میں اپنے نبی کی پرورش کروا رہا تھا۔ اہل بیان کہتے ہیں کہ حضرت آسیہ علیہ السلام جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر خوش ہوئی تھیں وہ دن بھی ربیع الاول کے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ اس کے بعد جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بچپن میں فرعون کے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور فرعون غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو یہ واقعہ ہمیں یہی بتاتا ہے کہ جس بچے کو اللہ بچانا چاہے اسے فرعون کا غصہ بھی ختم نہیں کر سکتا۔ بعض روایات میں اس دن کو بھی ربیع الاول کے دنوں میں سے ایک دن بتایا جاتا ہے۔ اب آگے سنیے، جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی بنے، جب آپ پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، جب طور کی وادی میں اللہ کے حکم کی روشنی آپ کے دل پر اتری، تو کہتے ہیں وہ دن بھی ربیع الاول کے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ میرے محترم بھائیوں، نبوت کا لمحہ معمولی نہیں ہوتا، وہ لمحہ زمین کے لیے رحمت، قوم کے لیے راستہ اور ظالموں کے لیے آخری وارننگ بن جاتا ہے۔ پھر جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے فرعون کی فوج لگی ہوئی تھی، سامنے دریا تھا، پیچھے دشمن تھا، قوم گھبرا رہی تھی، لوگ کہہ رہے تھے کہ اب ہم پکڑے گئے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین زندہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دریا کے اندر سے راستہ بنا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم دریا سے گزر کر دوسرے کنارے پہنچ گئے اور فرعون اپنی پوری قوم سمیت اسی دریا کے اندر غرق ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہی اللہ کی شان ہے، وہ چاہے تو پانی کو راستہ بنا دے اور وہ چاہے تو اسی پانی کو ظلم کے لیے قبر بنا دے۔ اہل بیان کہتے ہیں کہ یہ دن بھی ربیع الاول کے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس دن حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت کے بادشاہ بنے، وہ دن بھی ربیع الاول کے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ میرے محترم بھائیوں، ذرا غور کرو، ایک طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا، پھر بازار میں بیچا گیا، پھر قید خانے تک پہنچایا گیا، مگر اللہ کی شان دیکھو کہ آخر میں اللہ نے اسی یوسف کو مصر کے تخت کا بادشاہ بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ ہو، دنیا اسے گرانے کی کوشش ضرور کرتی ہے لیکن اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد جس دن حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت عرصے بعد اپنے باپ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، باپ کے دل کو قرار آیا، جدائی کا غم ختم ہوا اور باپ کی بینائی واپس لوٹ آئی، وہ دن بھی ربیع الاول کے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دن خوشی کا تھا، ملن کا تھا، صبر کا پھل کے ملنے کا دن تھا۔ اب چلتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کی طرف۔ حضرت ایوب علیہ السلام اپنی زندگی میں بہت سارا عرصہ بیمار رہے۔ جسم بیماری میں تھا مگر دل صبر میں تھا، لوگ دور ہو گئے تھے مگر اللہ آپ کے قریب تھا، اور جب بیماری سے اللہ نے آپ کو نجات دلائی تو وہ دن بھی ربیع الاول کے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ جس دن حضرت ایوب علیہ السلام نے پانی سے نہایا، کیونکہ اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ اپنی ایڑی زمین پر مارو، وہاں سے چشمہ نکلے گا، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری، وہاں سے چشمہ نکلا۔ پھر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس چشمے سے اچھی طرح نہا لو، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ویسا ہی کیا۔ ایک ہی لمحے کے اندر، ایک ہی غسل کے ساتھ آپ کی ساری بیماری ختم ہو گئی۔ جس طرح پانی بہتا گیا، بیماری اترتی گئی، جسم تندرست ہو گیا، چہرے پر رونق واپس آ گئی اور ایسا لگتا تھا جیسے آپ کبھی بیمار ہوئے بھی نہیں تھے۔ تو وہ دن بھی ربیع الاول کے دنوں میں سے ایک دن تھا۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ آپ کی جس دن تشریف آوری ہوئی، جس دن آپ زمین کے اوپر جلوہ گر ہوئے، وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔ تو میرے محترم بھائیوں،
اب آپ نے جان لیا ہوگا کہ ربیع الاول کی کتنی بڑی برکت ہے، ربیع الاول کتنا برکت والا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ اگر ہم چاہیں تو ہمارے لیے خیر و برکت کا مہینہ بن سکتا ہے، اور یہی مہینہ ہمارے لیے وبال بھی بن سکتا ہے اگر ہم اس مہینے کے اندر محبت کی بجائے نفرت، نرمی کی بجائے سختی، اور گھر کی اصلاح کے بجائے گھر کی بربادی کو اختیار کر لیں۔ اگر ہم اس کے فائدے حاصل کرنا چاہیں تو اس مہینے کے اندر اپنے گھر کو سنوارنا چاہیں، بیوی کے دل کو جیتنا چاہیں، اور میاں بیوی کے درمیان محبت کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس مہینے کی ہر صبح بیوی کی 2 جگہوں پر بوسہ دینا کیوں ضروری ہے۔ جو لوگ بیوی کی 2 جگہوں پر بوسہ دیتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے خوش رہتے ہیں، کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہے، گھر میں سکون آتا ہے، اور بیوی کے دل میں شوہر کے لیے محبت بڑھ جاتی ہے۔ میرے محترم بھائیوں، 2 میاں بیوی حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے، آپ کی خدمت میں بیٹھ گئے۔ شوہر کہنے لگا، یا حضرت میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں، میری بیوی کے اندر فلاں فلاں خامیاں ہیں، اب ہمارے دلوں میں نفرت کے سوا کچھ نہیں بچا، محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور آخر کار ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، میں نے تو پکی ٹھان لی ہے کہ اس عورت کو اپنے ساتھ ہرگز نہیں رکھنا، لیکن یہ عورت مجھے آپ کے پاس لے کر آ گئی ہے، کہتی ہے ایک بار حضرت علی کا فیصلہ سن لو، اس کے بعد میں آپ سے جدا ہو جاؤں گی، مجھے بھی تیرے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولا علی نے اس کی بیوی سے فرمایا کہ تم تھوڑا دور جا کر بیٹھ جاؤ۔ جب اس کی بیوی تھوڑا دور بیٹھ گئی تو حضرت علی نے اس کے شوہر سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا، اے نادان، تمہاری کہانی سن کر مجھے اندازہ ہو گیا ہے، بلکہ پکا یقین ہو گیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو وقت نہیں دے پا رہے، پورا دن کام کاج کے بعد تھکے ہارے شام کو گھر آتے ہو، لیٹ جاتے ہو، سو جاتے ہو، بیوی کو وقت نہیں دیتے، بیوی سے میٹھی میٹھی پیار بھری باتیں نہیں کرتے، اور بیوی کو لگتا ہے کہ تم اس سے محبت نہیں کرتے۔ ظاہر ہے جب تم محبت کا اظہار ہی نہیں کرو گے تو وہ یہی سمجھے گی کہ میرا شوہر مجھ سے محبت نہیں کرتا، اور جب بیوی کو یقین ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے محبت نہیں کرتا تو پھر اس کے دل میں شکوے پیدا ہوتے ہیں، فاصلے پیدا ہوتے ہیں، اور رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگتا ہے، گھر کی بنیادیں ہلنے لگتی ہیں، اور آخر کار وہ گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، میں تمہیں ایک نسخہ دے رہا ہوں، اس نسخے پر عمل کرنا، یہ ایک دوا دے رہا ہوں، اس دوائی کو لازمی کھانا، مشکل ہو تو بھی کھانا، بیماری ہو تو بھی کھانا، نہ ہو تو بھی کھانا، انشاءاللہ تمہارا گھر جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ وہ گھر جو تمہارا جہنم کا ٹکڑا بنا ہوا ہے ایک دن جنت کا ٹکڑا بن جائے گا۔ یہی بیوی جو آج تم سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے کل تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکے گی۔ اس شخص نے کہا، حضرت جلدی بتائیے آخر وہ کون سا نسخہ ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، جب تم گھر کی دہلیز پر قدم رکھا کرو تو سب سے پہلے بیوی کی پیشانی چوما کرو، پیشانی پر بوسہ دیا کرو۔ یہ عمل شروع میں تمہیں عجیب لگے گا کیونکہ دل میں نفرت آ گئی ہے، اس نفرت کو ایک دم ختم نہیں کیا جا سکتا، آہستہ آہستہ ہی ختم ہوگی۔ کہا کہ یہ عمل شروع میں تو تمہیں عجیب لگے گا، لیکن یہی عمل جو ہے تمہاری بیوی کے دل میں تمہارے لیے محبت ڈال سکتا ہے۔ جب تم بیوی کی پیشانی پر بوسہ کرو گے، بیوی کی پیشانی چومو گے، تو اس بوسے کے اندر ایسے ایسے راز چھپے ہوں گے جو سیدھا تمہاری بیوی کے دل میں تمہارے لیے عزت، سکون اور محبت پیدا کریں گے۔ اور اگر ہو سکے تو جب تم گھر کے اندر قدم رکھا کرو تو پھر اپنی بیوی کو وقت دیا کرو، اس سے میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو۔ جب گھر کے اندر داخل ہو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنی بیوی کو ملا کرو۔ جب تم گھر سے باہر نکلا کرو تو ہر حال میں بیوی کے ہاتھ چوم کر نکلا کرو۔ گھر سے نکلنے سے پہلے بیوی
بیوی کے ہاتھوں پر دیا گیا ایک بوسہ بیوی کو پورا دن خوش رکھے گا۔ یہی ہاتھ جو پورا دن تمہارے لیے کام کرتے ہیں، ان ہاتھوں پر ضرور بوسہ دیا کرو، اس سے بیوی خوش ہوگی اور پھر تمہیں بھی خوش رکھے گی۔ اس شخص نے کہا حضرت آج کے بعد میں آپ کے اس نسخے پر ہر حال میں عمل کروں گا اور دعا بھی کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری بیوی کو ہدایت دے اور میرے دل میں بیوی کے لیے محبت پیدا کر دے۔ اس کے بعد حضرت علی نے فرمایا تم دور جا کر بیٹھو، اب میں تمہاری بیوی سے دو چار باتیں کر لوں۔ پھر حضرت علی نے اس کی بیوی سے مخاطب ہو کر فرمایا اے عورت، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شوہر تم سے محبت کرے تو جب اسے گھر سے رخصت کیا کرو تو ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ رخصت کیا کرو، اور رخصت کرنے سے پہلے اس کے ہاتھوں کو بوسہ ضرور دیا کرو۔ ایسا کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، کیونکہ جو بیوی شوہر کی محنت کی قدر کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون اور گھر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اور جب تمہارا شوہر پورا دن کام کرنے کے بعد، محنت مزدوری کرنے کے بعد، تھکن کرنے کے بعد، پورا دن کھاک چھاننے کے بعد، بھاری اور وزنی بوریاں اٹھانے کے بعد گھر کے اندر قدم رکھے تھکا ہارا ہو تو تمہیں چاہیے کہ اس کا خوب استقبال کرو، اس کا ویلکم کرو، اس کے چہرے کی تھکن کو دیکھو، اسے محسوس کرو، اس کے دل کی حالت کو سمجھو اور اس کی پیشانی پر بوسہ ضرور کرو۔ اگر اس کے قدم بھی چوم لو تو یہ تمہارے لیے محبت، عاجزی اور گھر بچانے کا بہت بڑا عمل ہوگا۔ اپنے شوہر کو اپنے ساتھ بٹھاؤ، اس کے ساتھ باتیں کرو، میٹھی میٹھی باتیں کرو، اسے یہ احساس دلاؤ کہ تمہاری محنت میرے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے، تم پورا دن محنت کرتے ہو، روزی روٹی کماتے ہو صرف میرے لیے، پورا دن میرے لیے تھکتے ہو، اللہ تمہیں ہمیشہ سلامت رکھے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دونوں میاں بیوی حضرت علی سے نصیحتیں لے کر واپس اپنے گھر کو چلے گئے۔ پہلے دن دونوں کو یہ عمل بہت زیادہ عجیب لگا، دوسرے دن دل تھوڑے نرم ہونے لگے، تیسرے دن باتوں کا لہجہ بدل گیا، اور ابھی 1 مہینہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی کہ جو گھر کل تک طلاق کے دہانے پر کھڑا تھا آج وہی گھر جنت کا ٹکڑا بن چکا تھا۔ شوہر گھر سے نکلتا تو بیوی نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی، ہاتھ چومتی تو شوہر کا دل بھر آتا، شوہر گھر میں داخل ہوتا تو بیوی کا چہرہ دیکھ کر مسکراتا، پیشانی پر بوسہ دیتا اور بیوی کی ساری تھکن اتر جاتی۔ میرے محترم بھائیوں، محبت بڑے بڑے دعووں سے نہیں بنتی، محبت چھوٹے چھوٹے عملوں سے بنتی ہے۔ ہاتھوں کا بوسہ محنت کی قدر ہے، پیشانی کا بوسہ عزت کا اعلان ہے، اور میٹھی باتیں گھر کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو دوبارہ سے جوڑ دیتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب آپ نے سن لیا ہوگا کہ جو لوگ بیوی کی 2 جگہوں پر بوسہ کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی محبت، سکون اور عزت کے ساتھ گزرتی ہے۔ ایسے لوگوں کا گھر جنت کا ٹکڑا بن جاتا ہے، کیونکہ جہاں میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کرتے ہیں وہاں رحمت بھی اترتی ہے اور برکت بھی اترتی ہے۔ اور جو عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھ اور پیشانی پر بوسہ کرتی ہیں وہ بھی خوش قسمت عورتوں میں شامل ہو جاتی ہیں، کیونکہ وہ شوہر کی محنت، محبت اور عزت کی قدر کرتی ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب بھی اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو اپنی بیوی کی پیشانی پر بوسہ ضرور دیا کرو، اپنی بیوی کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کیا کرو، بیوی کو وقت دیا کرو، اور بیوی کو بھی چاہیے کہ جب شوہر گھر کے اندر داخل ہو، تھکا ہارا ہو، اس کا دل کسی بات کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے ٹوٹا ہوا ہو تو وہ اپنے شوہر کا ویلکم کرے، اپنے شوہر کو یقین دلائے کہ کسی بھی پریشانی میں وہ عورت اپنے شوہر کو اکیلا نہیں چھوڑے گی، تو انشاءاللہ اس چھوٹے سے عمل کی وجہ سے ایک بار ٹوٹا ہوا، تباہ و برباد ہوا گھر بھی، اجڑا ہوا گھر بھی جنت کا ٹکڑا بن جائے گا، آباد ہو جائے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شوہر اور بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کرے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔